اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ سامعین گرامی، ناظرین محترم، چوتھے مرحلے میں ہم نے وہ ایام جو پہلے مہینے سے لے کر 9ویں یا 10ویں مہینے تک ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، ان کے بارے میں، ان ایام کے بارے میں ہم نے کچھ گفتگو کی۔ 5ویں مرحلے میں تربیت اولاد اس مرحلے پر پہنچتی ہے کہ وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے نکل کر۔ تو اس وقت تربیت اولاد کے کون سے آداب ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، جن کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو اس کی تربیت میں وہ چیزیں بہت ہی اثر رکھتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ بچہ جب ماں کی پیٹ میں ہے اور ماں ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتی ہے، ماں کھانا کھانے سے پہلے وضو میں ہوتی ہے، ماں جو ہے نا جب بچہ اضطراب کی شکل میں، حرکت کی شکل میں ہے تو اس وقت صلوات زیادہ پڑتی ہے، تو خود یہ کام بچے کی تربیت پر اثر انداز ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے اور سمجھنے کے لائق ہوتا ہے تو ماں اسے بتاتی ہے کہ بچہ جب اے میرے بیٹے، اے میری اولاد، اے میری بیٹی، جب تم میری شکم میں تھے، جب تم میرے پیٹ میں تھے تو میں تمہارے لیے یہ کام کرتی تھی، بغیر وضو کے میں کھانا نہیں کھاتی تھی، بغیر وضو کے میں کوئی اور جو نا کام نہیں کرتی تھی، میں ہمیشہ وضو میں ہوتی تھی، جب تمہاری حرکت کو احساس کرتی تھی، زیادہ صلوات پڑھتی تھی، پہلے مہینے میں میں نے تمہارے لیے سورۃ یاسین پڑھی تھی، دوسرے مہینے میں یہ سورہ پڑھی تھی، تیسرے مہینے میں نے یہ کام کیے تھے۔ تمہیں اچھا حاصل کرنے کے لیے، تمہارے اخلاق کو، تمہارے علم کو، تمہاری فراست کو اچھا پانے کے لیے میں نے یہ کام کیے تھے، میں نے یہ زحمتیں اٹھائی تھی۔ تو یہ خود تربیت کے لیے بہت ہی مہم ہے۔ تو آج ہم 5ویں مرحلے میں داخل ہوئے ہیں کہ 5ویں مرحلے میں یہ ہے کہ بچہ اس دنیا میں آ گیا، ولادت ہو گئی، اب کیا کریں، کون سے کام ہیں جو اس کی تربیت میں مہم ہے۔ سب سے پہلا کام غسل دینا، کہ بچہ جب اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کو غسل دینا مستحب ہے۔ عام طور پر معاشرے میں غسل نہیں دیا جاتا، اس بچے کو نہلایا جاتا ہے۔ اس بچے کو نہلانا الگ چیز ہے، غسل دینا الگ چیز ہے۔ جیسے ہم غسل جمعہ کرتے ہیں، جیسے ہم غسل جنابت کرتے ہیں، جو غسل کا طریقہ ہے، اس طریقے کے ساتھ اس کو غسل دینا مستحب ہے۔ صرف نیت جو ہے نا، نیت استحباب یہ ہے کہ جو بھی اس کو غسل دے، یہ نیت کر کے غسل دے کہ اس بچے کو غسل دیتی ہوں یا دیتا ہوں، معمولاً عورت ہی غسل دیتی ہوں قربتاً اللہ۔ پہلے اس کا سر اور گردن جو ہے نا دھوئے پاک کرنے کے بعد، پھر اس کا رائٹ سائیڈ جو ہے نا پورے جسم کا، کاندھے سے لے کر پاؤں تک، پھر لیفٹ سائیڈ کاندھے سے لے کر پاؤں تک۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ یستحب غسل المولود عند وضعه مع الامن من الضرر۔ ہاں، اگر بچے کو کوئی بیماری ہے، فرض کریں سردیوں میں پیدا ہوا ہے، بچے کو غسل دینا یا اس کے لیے پانی جو نا مضر ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو جو نا پانی کے قریب نہ لے جائیں، اس کو ٹھنڈک نہ پہنچے، یا دوسرے لفظوں میں اگر پانی گرم بھی ہو تب بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہاں پہ جو نا غسل انجام نہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہاں پہ استحباب غسل ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں پھر مستحب نہیں ہے غسل، پھر اس کو جو نا آپ چھوڑ دیں۔ لہذا پہلا مرحلہ غسل دینا ہے، نہ کہ نہلانا۔ دوسرا مرحلہ، یعنی اس مرحلے میں دوسری بات، اذان اور اقامت کہنا۔ اس دور کے ماہرین یہی کہتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، اس کی ولادت ہو جاتی ہے، سب سے پہلا جو اس کا عضو کام کرتا ہے وہ کان ہے۔
کان سے وہ سنتا ہے اور وہ سنی ہوئی آواز اپنے مغز تک منتقل کرتا ہے۔ لہذا سب سے پہلا کام، سب سے پہلا عضو جو بچہ پیدا ہونے کے بعد کرتا ہے، جس عضو کے ذریعے سے حرکت کرتا ہے، جس عضو کے ذریعے سے سمجھتا ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ کان ہے۔ کان کے ذریعے سے آواز کو منتقل کرتا ہے مغز کی طرف۔ اسی لیے مستحب ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کے رائٹ کان میں، سیدھے کان میں اذان کہی جائے اور الٹے کان میں اقامت کہی جائے۔ یہ اذان اور اقامت کا فلسفہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، بیان کیا گیا ہے کہ یہ اذان اور اقامت حتیٰ اس بچے کے جسم کے اوپر بھی تاثیر رکھتی ہے۔ یہ اذان اور اقامت اس بچے کے روح پر بھی تاثیر رکھتی ہے۔ حتیٰ یہ اذان اور اقامت اس بچے کے عقیدے کے حوالے سے بھی مہم ہے۔ جسمی تاثیرات کون سی ہیں؟ جیسے بچہ اذان اور اقامت اگر کہیں تو بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر اذان اور اقامت کہیں تو روحی طور پر، معنوی طور پر یہ بچہ شیطان سے دور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے کان میں آپ نے اللہ کا نام کہا ہے، کیونکہ آپ نے اس کے کان میں نبی کی نبوت کی گواہی دی ہے، کیونکہ آپ نے اس بچے کے کان میں امیر المؤمنین کی ولایت اور امامت کی گواہی دی ہے، یعنی وصی رسول کی امامت اور ولایت کی گواہی آپ نے دی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس طرح کہوں، بچہ جب اس دنیا میں آ جاتا ہے، اذان اور اقامت کے ذریعے سے آپ اس کو معرفت خدا بھی دیتے ہیں، معرفت نبی بھی دیتے ہیں اور معرفت امام بھی اس کو دیتے ہیں۔ یہ بچہ بچپن سے مانوس ہو جاتا ہے خدا کے نام سے، یہ بچہ بچپن سے نبی کے نام سے مانوس ہو جاتا ہے، یہ بچہ بچپن سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام سے مانوس ہو جاتا ہے، یہ ولایت سے سرشار ہو جاتا ہے، یہ امامت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہیں۔ تیسری چیز، اس کا تالو اٹھائیں۔ دیکھیں، تالو اٹھانا 2-3 چیزوں کے ذریعے سے ہے۔ پہلا، آب فرات سے، نہر فرات کا پانی ہو، فرات کربلا، اس کے ذریعے سے بچے کا تالو اٹھائیں۔ دوسری چیز، خاک شفا کربلا کی، تربت کربلا، خاک شفا کربلا سے بچے کا تالو اٹھائیں۔ تیسری چیز، کھجور۔ چوتھی چیز، یا کوئی بھی جو نا، اگر یہ چیزیں آپ کو نہ ملے تو کوئی بھی میٹھی چیز ہو، اس میٹھی چیز سے تالو اٹھائیں۔ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ظاہری طور پر اس دنیا میں جب آئے تو رسول اللہ نے کھجور کے ساتھ ان کا تالو اٹھایا۔ آب فرات پہ اس لیے کہا گیا ہے، جب آپ آب فرات سے بچے کا تالو اٹھائیں گے، یعنی بچہ یہ حسین کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے۔ تربت کربلا، خاک شفا کے ساتھ جب آپ تالو اٹھاتے ہیں، روایت میں حنکوا اولادکم بتربت الحسین، اپنی اولاد کی تالو تربت حسین، خاک شفا کے ساتھ اٹھائیں۔ فَإِنَّهَا أَمَانٌ مِّن كُلِّ دَاءٍ، یہ تالو اٹھانا خاک شفا کے ساتھ یہ تمام بیماریوں سے امان ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بیماریوں سے محفوظ ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ اہل بیت کا محب بنے، خصوصاً امام زمانہ اور امام حسین اور 12 اور 14 معصومین اور اماموں کا یہ پیروکار بنے، تو آپ یا آب فرات کے ساتھ یا تربت کربلا کے ساتھ اپنے بچے کا تالو اٹھائیں۔ چوتھی چیز، اچھا نام رکھیں۔ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا نام اچھا رکھیں۔ یہ ایک حق ہے بچے کا والدین کے اوپر۔
اچھے نام جیسے محمد ہے، مسلم ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اہل بیت کے ناموں پر ہے۔ خواتین میں سے جیسے خدیجہ ہے، فاطمہ ہے، زہرا ہے، زینب ہے، ام کلثوم ہے، سکینہ ہے، یہ نام اچھے نام ہیں۔ نرجس ہے، یہ بہت ہی اچھے نام ہیں۔ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھیں تاکہ بچہ جب بڑا ہو جائے تو آپ اس کو بتائیں کہ بچہ میں نے آپ کا نام یہ رکھا ہے، کہ کل وہ بچہ صرف آپ کے اس نام رکھنے کی وجہ سے وہ محب اہل بیت بن جاتا ہے، وہ آپ کی عزت اور احترام زیادہ کرتا ہے، کہتا ہے اس لیے کہ آپ نے میرا نام اچھا رکھا ہے۔ پانچویں چیز، بچے کا عقیقہ کریں، جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی کم ہے۔ ہمارے بر صغیر میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے، لیکن کچھ علاقوں میں بہت ہی کم ہے اس کا رواج۔ کہا گیا ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کریں۔ اگر بچہ لڑکا ہے تو عقیقہ نر جانور ہونا چاہیے، اگر بچہ لڑکی ہے تو لڑکی کے لیے جانور مادہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے روایت میں ہے کل مولود مرتہن بالعقیقۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ عقیقے کے ساتھ رہن میں رکھا گیا ہے۔ یعنی کیا، جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو وہ بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اگر اس کا عقیقہ نہیں ہوتا تو بیماریاں اس پہ حملہ کرتی رہتی ہیں، نظر بد اس پر آتی رہتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے اولاد نظر بد سے محفوظ رکھیں، آپ چاہتے ہیں اگر آپ کی اولاد بیماریوں سے محفوظ ہو تو اس کا عقیقہ کریں۔ اسی لیے یہ چیزیں انسان کی اولاد کی تربیت میں بہت ہی اثر رکھتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔